یا پھر کوئی آپ سفر پہ نکلے، جانے کے بعد والیٹ چوری ہو گیا، کارڈز وغیرہ سب چلے گئے، فلاں ہو گئے، اب آپ کیا کریں، کیسے جیے، تو کوئی آپ کی زکوٰۃ سے مدد کر سکتا ہے. وابن سبیل، اور یہ الفاظ پہ غور کیجیے، ابن سبیل، سبیل کہتے راستہ، ابن سبیل راستے کا بیٹا کہا اللہ نے. کس کو؟ مسافر کو. کیوں؟ تو مسافر جب سفر میں نکلتا ہے تو اس کا راستہ اور وہ دونوں ہوتے ہیں بس. تو کہا راستے کا بیٹا، مطلب کوئی نہیں رہتا اس کا سہارا، مطلب جیسا وہ راستے جہاں ہیں بس وہی اس کا جو ہے نا. اب ابن سبیل کہا اس کو، راستے کا بیٹا کہا اس کو، چونکہ آدمی بہت مجبور ہو جاتا ہے سفر میں. ٹھیک ہے، تو مسافروں کو جو سفر میں کچھ بھی وجہ سے بہرحال اچانک کوئی آنے والی بیماری، تنگ دستی وغیرہ میں ہو جائے، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے. ہو گئے 8 مد. اب اس کے اندر کوئی 9واں مد شامل نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ نے اتنے ہی بتائے ہیں. اللہ نے اتنے ہی بتائے ہیں. جیسا نمازیں اگر ظہر کی 4 رکعت ہے تو 5 رکعت کبھی نہیں ہوں گی فرض، اسی طرح یہ بھی 8 سے 9 اور 10 نہیں ہو سکتے. اب کیا پوروں کو زکوٰۃ دیں؟ ہم اپنی زکوٰۃ نکالے تو 8 کے 8 کو، تو آپ چاہے تو کسی ایک کو بھی پورا دے سکتے، چاہے تو 8 کو دے سکتے، چاہے 3 کو، چاہے 2 کو، جیسا آپ کو اپنے علاقے زمین زمانے میں ضرورت پڑے ویسا کیجیے. ضروری نہیں پورے 8 میں دیں، آپ جیسے آپ کے حالات ہے اس کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، یا پورا بھی چاہے تو کسی ایک کی بھی مدد کے اعتبار سے آپ جو ہے کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، ٹھیک ہے، پورا بھی چاہے تو کسی ایک کی مدد کر سکتے ہیں، یا پھر 8 کو بھی آپ دے سکتے ہیں، یا آپ کی زکوٰۃ کوانٹٹی وہ ساری چیزوں پہ بہرحال ڈیپینڈ ہونے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے زکوٰۃ کے تعلق سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جو ہے زید بن حارث جو ہے رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ مطالبہ کریں کہ زکوٰۃ کا کچھ حصہ لے لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، سنیے اس میں کیا الفاظ ہے. ٹھیک ہے، مطالبہ کیا جب انہوں نے کچھ لینے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کہاں خرچ کرنا ہے کو کسی نبی کے حکم پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی تفصیل بذات خود نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے معاملے میں کہ کہاں خرچ کی جائے، اس کا معاملہ کسی نبی پر نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کس کو زکوٰۃ دینا ہے. ٹھیک ہے، چھوڑا بلکہ بذات خود نازل فرمایا. اس کو 8 مصارف، 8 جگہ ہم خرچ کر سکتے ہیں، میں بانٹ دیا. اگر تو ان 8 مصارف میں، ان 8 جو مد میں سے اگر تو اس میں سے کوئی ایک ہے تو پھر میں تجھے دوں گا، اگر ان 8 میں سے تو نہیں ہے تو میں تجھے نہیں دے سکتا. کیوں؟ تو اللہ نے کسی نبی پر زکوٰۃ کا حساب نہیں چھوڑا، خود بتا دیا کس کو دینا ہے. نماز کی تعداد بتائی، طریقہ نبی پہ چھوڑا تھا. زکوٰۃ میں اللہ نے خود بتایا کس کو دینا ہے. تو اگر تو 8 میں سے ہے تو میں تجھے دے سکتا ہوں، اگر تو 8 میں سے نہیں ہے زید تو میں تجھے نہیں دے سکتا ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ کتنا ہے میں؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں 8 سے اب کوئی 9واں ایڈ نہیں ہو سکتا، 10واں نہیں، اتنا ہی ہے. یاد رکھیے، اسی کو انہی میں ہم کو دینا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ ایک بنیادی عبادت ہے، اور اس عبادت کا اجر جبھی ملے گا جب اللہ کے بتائے گئے طریقے پر اس کو کیا جائے گا، ویسے خرچ کیا جائے گا. یاد رکھیے. اب آئیے زکوٰۃ کہاں نہیں دینا چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جن کو عموماً ہم دے دیتے ہیں، اس لیے رکھ رہا ہوں. تو آپ بولیں گے ہم کہاں نہیں دینا چاہیے، بولے تو پورے دنیا کے اعمال گنانا پڑیں گے. نہیں، وہ لوگ جن کو ہم غلط فہمی میں کہ ہاں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی بول کے دے رہے ہیں، وہ میں لوگ رکھ رہا ہوں، وہ نہیں ہے اس کے اندر. مطلب ایسے کامن لوگ جس کو ہم انڈیا وغیرہ کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دیا جا سکتا ہے لیکن وہ نہیں ہے، وہ لسٹ میں تو نہیں دینا چاہیے، وہ میں رکھ رہا ہوں. جو جس کو کہیں گے کامن مسٹیکس جو ہم زکوٰۃ میں کرتے ہیں وہ رکھ رہا ہوں، جو دے رہے کسی کو جو کہ نہیں دینا چاہیے. آئیے وہ کون کون ہے. پہلا، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ جتنے میں لوگ رکھ رہا ہوں ان کو صدقات دے سکتے، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سمجھیے اب بات کو، عام نفلی صدقات دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ بات یاد رکھیے. تو غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، سوائے وہ جو میں رکھ چکا ہوں پہلے، جس کے تعلق سے لگتا ہے کہ اس کا دل مائل ہو جائیں گے اس کی وجہ سے، یا جس کے شر سے ہم کو محفوظ رہنا تب. ورنہ عمومی اعتبار سے ہوتا کیا ہے، ہم لوگ زکوٰۃوں کو پہلے تو اجتماعی شکل میں نہیں دیتے. ابھی میرا ٹاپک وہ نہیں ہے، ورنہ میرا عنوان ہے زکوٰۃ کی اہمیت. آپ دیکھیے اس میں اجتماعی زکوٰۃ دینے کے کیا فائدے اور دینا کیسی چاہیے، میں نے پوری تفصیلات رکھی ہیں. چلروں میں ہو جاتی زکوٰۃ، 10 20 20 کی نوٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. جو آ رہا بس لے زکوٰۃ، ختم ہو گئی 1 لاکھ زکوٰۃ. توڑ کے زکوٰۃ کو برباد کر دیتے. اپنی زکوٰۃ کو ایک طاقت بنائیں، یاد رکھیں، جس سے کمیونٹی کا اپلفٹمنٹ کیجیے. بہرحال تو بس کوئی بھی آتا دیتے جاتے رہو زکوٰۃ میں اکاؤنٹ. کہیں بھی جمعہ کو جا رہے، ہر جمعہ کو بانٹ کے آ رہے فقیروں کو، حالانکہ مستحق بھی نہیں بیچارے ہو. ٹھیک ہے، تو بہرحال غیر مسلم کو نہیں دی جائیں گی، یاد رکھیے. دوسرا، غنی اور تندرست انسان، مالدار اور تندرست انسان، جس کو ہم زبان میں کہیں گے، اردو زبان میں بہت کامن جملہ ہے، ہٹا کٹا. ٹھیک ہے، مطلب بولتے ہیں نا ارے ہٹا کٹا ہے مانگ رہا. تو ایسے انسان کو جو غنی
اور تندرست ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا زکوٰۃ کی جو روایت جامع ترمذی کی ہے، زکوٰۃ غنی اور تندرست صحیح سالم آدمی کے لیے حلال نہیں ہے۔ صحیح تندرست سالم آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں۔ ہاں تندرست آدمی ہے، کماتا ہے، کمانے کے بعد بھی اپنی زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا، بیسک نیڈز کور نہیں کر پاتا، تو یہ لے سکتا ہے زکوٰۃ۔ لیکن عام طور سے ہٹے کٹے اور تندرست انسان نے کوشش کرنا چاہیے کہ انتھک محنت کر کے کمائے، بٹ اگر تب بھی نہ کر پائے تو لے سکتا ہے، لیکن عمومی غنی اور صحت مند آدمی نے زکوٰۃ نہیں لینا چاہیے۔ مالدار کا تو سوال ہی نسبت حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے وہ چیز، سمجھ رہے بات کو۔ لیکن صحت مند آدمی کو ہم بولیں گے بھائی کماؤ، محنت کرو، لیکن اگر وہ محنت کر کے بعد بھی نہیں کر پائے تو بہرحال اس کو پھر دیا جا سکتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا، صاحب استطاعت مریض کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مالدار بیمار انسان یا صاحب استطاعت جس کی استطاعت ہے کچھ لینے دینے دوا کی، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک سسٹم کیا ہو چکا میں آپ کو بتاؤں، لوگ جیسے بیمار ہوتے ہیں نا تو بولتے ہیں اب زکوٰۃ شروع کر دو لینا، بہت اچھا موقع ہے۔ اپنا بینک بیلنس، اپنی زمین جائیداد نہیں بیچتے ہیں، اب زکوٰۃ شروع کر دو، وہ موقع ہے، اور خوب زکوٰتیں جمع کر رہے ہیں، کیسی عجیب بات ہے۔ تو ایسا بیمار جو مالدار ہو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ ایسا انسان جو مالدار ہو بیمار ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، میری اس بات کو یاد رکھیے۔ مالدار انسان جو بیمار ہو زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے بیماری آتے ہی لوگ زکوٰۃ مانگنے نکل جاتے پبلکلی کہ چلو اب زکوٰۃ مانگو، اس لیے کہ ہم بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میت کو کفن دفن کو زکوٰۃ استعمال نہیں ہو سکتی۔ یہ امت مسلمہ کا کام ہے کہ اپنی میت کو اگر وہ لاوارث ہو تو اس کو کفنائے دفنائے، لیکن زکوٰۃ نہ استعمال کرے۔ عطیات اور چندے اس کے لیے صدقات جمع کیے جا سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مد میں چونکہ اللہ نے اس کو شامل نہیں کیا، یہ شامل نہیں کیا سکتا۔ بہت ساری جگہ لوگ اس کے لیے بھی زکوٰۃ لیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی چھپائی کے لیے زکوٰۃ استعمال نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن مسلمانوں کے اوپر پڑھنا ہے، یہ فرض ہے، یاد رکھیے۔ چونکہ یہ کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے اس کو خریدیے اپنے مال سے، یاد رکھیے۔ ہم سب کچھ خریدتے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، بھاری بھاری ہینڈ سیٹس لے رہے ہیں، اچھے اچھے جوتے گھڑیاں لیتے ہیں، لیکن گاڑیاں لیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہم بولتے ہیں کہ فری مل جائے تو اچھا ہے۔ تو قرآن زکوٰۃ سے نہیں چھپ سکتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ ہاں مستحق انسان جو تعلیم کے لیے دینی کچھ کرتا ہے اور جس کے اندر دینی کتابوں کے ساتھ اس کو قرآن بھی دینا پڑتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن کو چھاپ کر آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی الگ کتاب قرآن کے ترجمے وغیرہ جو ایسے لوگوں کو آپ بانٹ رہے ہیں جو غیر مسلم ہو، جو اس کو خریدیں گے نہیں، خرید کے نہیں پڑھیں گے، تو ایک الگ شکل ہے، یاد رکھیے، چونکہ وہ کیوں خرید کے پڑھیں گے۔ اور ہم اگر چھاپیں گے اپنے پیسے مشکل ہو رہی تو زکوٰۃ سے ہو جائے گا، الگ بات ہے، لیکن عمومی اعتبار سے قرآن کی چھپائی وغیرہ اس سے نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے یہی فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے کہ ہم قرآن کو چھاپ کر جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے بانٹے۔ البتہ دینی علوم کے لیے اگر طلباء کو کوئی زکوٰۃ دی جاتی ہے اور اس سے وہ قرآن بھی خریدتے ہیں اور اپنی کتابیں بھی، تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ جو ہے مسجد کو نہیں دی جا سکتی، کیوں تو وہ 8 میں مسجد کا تذکرہ نہیں تھا، تو مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ اس کی تعمیر میں، نہ اس کی کنسٹرکشن میں، نہ اس کے غالیچوں کے لیے، نہ اس کے فانوس، کسی بھی چیز کے لیے، یاد رکھیے زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگائی جا سکتی، نہ اس کے طہارت خانوں کے لیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے دنیاوی تعلیمی اداروں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں مستحق بچے جو اس میں پڑھتے ہیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن تعلیمی ادارہ جو دینی کام نہیں کرتا، دنیاوی تعلیم دیتا ہے، دنیاوی تعلیمی ادارے اس میں شامل نہیں ہے۔ اور جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو وہاں قتال ہے، اور قتال کے علاوہ دینی کام یاد رکھیے، تو اس میں کالج اسکول داخل نہیں ہوتے، وہ لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں۔ ہاں 100% اگر کسی جگہ صرف مستحق بچے ہی پڑھ رہے آ رہے ہیں، بیچارے اپنی تعلیم کے لیے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، تو وہ ایک الگ کیس ہے، لیکن اگر کامن ہے تو وہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور انہیں لینا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح شادی میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، عموماً ہمارے پاس شادی بیاہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہاں ایسی شادی میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جہاں نوجوان جس کا نکاح کرنا چاہیے، چونکہ وہ برائی سے بچنا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں کما پاتا کہ اپنی مہر کی رقم جمع کر سکے، تو میں زکوٰۃ کے ذریعے وہ رقم دے سکتا ہوں، یا زکوٰۃ کے ذریعے اس کو تھوڑی بہت مالی مدد، کہ جو زندگی میں عام چیزیں کھانے پینے کو لگتی ہے وہ مدد کر کے بھائی چل تو نکاح کر لے، کچھ میں تیری مدد کروں، یہ ایک الگ کیس ہے۔ لیکن ہمارے پاس عموماً لوگ شادیوں کے لیے زکوٰۃ اٹھا کے رکھتے ہیں، اور خاندان کی شادیوں میں تحفے تحائف میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جوڑے گھوڑے اور رسم رواج، سانچک، ہلدی، مہندی، جہیز، اور یہ تمام میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ لاگو ہوتی ہی نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ ایسا مستحق نوجوان جو شادی کرنا چاہتا ہے، اتنا پیسہ نہیں پاتا کہ مہر کے لیے بھی کچھ جمع کر سکے، میں کہتا ہوں میرے بھائی کر لے، میں دیتا ہوں، تو میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، لیکن یہ شادی کے لیے نہیں ہوئی،
اس مسکین کی مدد کے لیے ہوئی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن وہاں پر شادی کی زکوٰۃ بولتے کیا ہوتی؟ وہ جوڑا گھوڑا، ہلدی مہندی، ساچک، چائے، پانی، اور کیا کیا پتہ نہیں اس کے لیے لیتے ہیں. بالکل درست اور جائز نہیں. یہاں زکوٰۃ نہ جمع کریں نہ اس کام میں دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے. درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت. ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں. مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں. بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت. آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام. ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اپنے پاس کام کرنے والوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ پہلے ایسی کوئی بات نہ ہوئی ہو اور اچانک آپ دے دیں. سمجھے آپ؟ اپنے پاس کام کرنے والے ملازمین کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ یا پھر دے سکتے ہیں تو کنڈیشنز اپلائیڈ ہے. کیا کیا کنڈیشن ہے پہلے سن لیجیے. اپنے پاس کے نوکر چاکر کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کنڈیشن کیا ہے وہ سن لیجیے. ویسے تو دینا نہیں چاہیے، اگر دیتے ہیں تو کنڈیشن کیا سن لیجیے. پہلا، یہ امید اور لالچ نہ ہو کہ زکوٰۃ و صدقات دینے سے یہ بہت اچھا کام کریں گا دل لگا کر. جیسا ارے اپنے نوکر کو زکوٰۃ دو میاں، بہت دل سے کام کریں گا کہ تنخواہ کے علاوہ سالانہ زکوٰۃ ملتی ہے. نہیں چلتا پھر یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، پھر نہیں دے سکتے آپ. کہ اس لیے زکوٰۃ دے کہ دل جمعی سے کام والی بھاگنا نہیں بول کے زکوٰۃ بھی دے رہے ہر سال اس کو. تو وہاں تم کو تنخواہ کے علاوہ زکوٰۃ بھی دیں گے، بولتی اچھا پھر میں رہتی. نہیں چلے گا. دوسرا، یہ امید نہ ہو کہ زکوٰۃ یا صدقات دینے سے وہ اسی گھر میں ٹکے رہیں گے، نوکری جلدی نہیں چھوڑیں گے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں کہ ٹکے رہنا، چھوڑنا نہیں. کہ بھائی تنخواہ 1000 روپے مہینہ، زکوٰۃ 10,000 دیں گے تو ایسا حساب کر کے بولتی 22,000 روپے سال کا مل رہا ہے نا. نہیں کر سکتے. تیسری کنڈیشن، انہیں ملازم رکھتے وقت اس کا ذکر بالکل نہیں کیا جائے گا کہ تنخواہ اتنی ملیں گی اور زکوٰۃ اتنی دیں گے. تو آپ پہلے سے بولیں گے تو یہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، پھر یاد رکھیے. چوتھی کنڈیشن، دراصل زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور شریعت کے طریقے سے ادا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مطلب صاحب حیثیت مال میں مستحقین کا یہ حصہ ہے. یہ حصہ کسی لالچ، دباؤ یا احسان جتانے کی شرط کے بغیر ہونا چاہیے. سمجھے؟ تو اگر آپ کسی نوکر کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو پہلے سے بات نہ ہوئی ہو، نہ بولا گیا ہو، نہ اس نیت سے دیا جائے صاحب زکوٰۃ دیے اور رمضان کے چھوڑ کے بھاگ گیا. تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ زکوٰۃ بھی دیا اس کو رمضان میں، پھر بھی چھوڑ کے بھاگ گیا. مطلب زکوٰۃ دینے کی نیت عبادت نہیں تھی، زکوٰۃ دینے کی نیت تھی کام نوکر ٹک کے کرے، ہے نا؟ غلط ہوگی نیت، پھر آپ کی رانگ انٹینشن ہو گیا آپ کا. تو اپنے ملازم کو زکوٰۃ اگر آپ دے سکتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو کنڈیشن ہی ہے، ورنہ مت دیجیے. پھر اگر آپ بول رہے اچھے کام کریں گا، چھوڑ کے نہیں جائیں گا، خوشی سے کام کریں گا، ٹکاوا رہیں گا، ایوریج سیلری بڑھ جائیں گی، تو پھر نہیں ہوتی وہ زکوٰۃ. یاد رکھیے. یہ تو پھر آپ کیا کریں، زکوٰۃ کے عوض میں آپ سروسز لے رہے نا. زکوٰۃ تو عبادت ہے جو کسی احسان کے بغیر، یہ نہیں کہ وہ سلام کریں گا تو زکوٰۃ دیں گے، نہیں، دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کنڈیشن پہ ذہن میں رکھیے. آپ اپنے نوکر چاکر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی کنڈیشن پہلے سے نہ ہو. رمضان آ گیا اچانک آپ نے دے دی، چلے گا انشاءاللہ. اسی طرح پیشہ ور مانگنے والوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کچھ لوگوں کا تو خاندانی بزنس ہوتا ہے اور کچھ لوگ پیشہ ور، مطلب زکوٰۃ جمع کرنا ہی ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے لائف کا. بس زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں، زکوٰۃ جمع کرے اور زندگیاں گزار رہے ہیں. یہ بالکل درست نہیں ہے. تو ایسے پیشہ ور مانگنے والوں کو زکوٰۃ نہ دیں.
ٹھیک ہے، یہ بات کو آپ ذہن میں رکھیں. اسی طرح بد عقیدہ لوگوں کو، اسی طرح فاسق اور فاجر لوگوں کو، اسی طرح بے نمازی اور بدعتی لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. اس پر کئی فتاوے جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، کئی فتاوے علماء، کئی فتاوے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حال میں شیخ بن باز رحمہ اللہ، صالح العثیمین رحمہ اللہ اور دیگر جو مفتیان کے فتوے موجود ہیں. فاسق اور فاجر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں وعدہ کرتا ہے فسق اور فجور چھوڑنے کا تو دی جا سکتی ہے. بے نمازی کو نہیں دینا چاہیے. تو پتہ چلا زکوٰۃ دیندار انسان کو دینا چاہیے، متقی پرہیزگار انسان کو دینا چاہیے، متقی پرہیزگار غریب مستحق انسان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. بدعتی، فاسق، فاجر، مشرک، بے دین، بد عقیدہ، بے نمازی، روزے نہیں رکھتا، ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دینا چاہیے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی احتیاط کریں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے بھی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جا سکتی. اب اس میں کون کون شامل ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. آئیے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن آل رسول کو تحفے دیے جا سکتے ہیں، تحفے، لیکن زکوٰۃ صدقات آپ پہ حرام تھی، آپ کے خاندان. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے علی، جعفر اور عقیل رضی اللہ عنہم اجمعین. ٹھیک ہے، ان کو اور ان کی اولادوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. آپ کے چچا عباس اور ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کو بھی نہیں دی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر بھی زکوٰۃ نہیں لاگو ہے، آپ کے غلاموں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس لیے غلام بھی حصہ ہوتا ہے فیملی کا، خرید لی جاتے تھے نا، تو آپ کے غلاموں کو بھی نہیں دی جا سکتی. ہاں آپ کے جو ہے خاندان کے غلاموں پہ نہیں لگتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیگر جو لوگ ہیں، نبی کے جو ذاتی غلام تھے ان کو نہیں زکوٰۃ دی جا سکتی تھی، لیکن آپ کے خاندان کے دیگر لوگ جیسے علی رضی اللہ عنہ، عقیل رضی اللہ عنہ، جو ہے جعفر رضی اللہ عنہ، یا دیگر جو چچا تھے عباس، ان کے غلاموں کو دی جا سکتی. آپ ان کے خاص غلاموں کو، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یاد رکھیے، اس لیے بنو ہاشم کے فرد کو زکوٰۃ پر عامل بھی نہیں بنایا جا سکتا. بنو ہاشم آپ کے خاندان سے اگر کوئی شخص ہو تو اس کو زکوٰۃ کا عامل بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے. سمجھ رہا؟ تو اس بات کو ہم لوگ جو ہے ذہن میں رکھے، یاد رکھے زکوٰۃ کے معاملے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لوگ کیا سید ہوتے ہیں. یہ زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے کئی سرنیم سے پکارے جاتے ہیں. سید کوئی ہونا ہندوستان میں بہرحال معروف ہے، لیکن وہ ہاشمی ہو سکتے ہیں، قریشی ہو سکتے ہیں، سید ہو سکتے ہیں، شاہ ہو سکتے ہیں، اور کیا کیا نام، بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، علاقے میں نام ہو سکتا ہے الگ الگ ہو. لیکن اگر کوئی جھوٹ سے ایسا نام ڈال رہا ہو تو بہت بری بات ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے خاندان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، صدقات بھی نہیں ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے زیر کفالت لوگوں کو، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. زیر کفالت مطلب آپ نے کسی انسان کو، مستحق رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، لا کر گھر میں رکھ لیا، آپ اس کو پالتے ہیں، سنبھالتے ہیں، تو ایسے انسان کو چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سمجھا بات کو؟ زیر کفالت جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کے زیر کفالت جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، چاہے رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو. اگر آپ نے لا کر رکھ لیا اپنے گھر میں، جیسا میری پھوپھی، خالہ یا کوئی اور رشتہ دار جن کا خرچ مجھ پہ لاگو نہیں ہے، یاد رکھیے، مجھ پر واجب نہیں ہے کہ ان پہ میں خرچ کروں، ٹھیک، لیکن میں نے ان کو لا کے رکھ لیا، رکھنے کے بعد اب میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لے. کسی بھی انسان کو اگر میں اپنے پاس لا کے رکھتا ہوں، میری کفالت میں رکھتا ہوں، تو ایسے انسان کو چاہے رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کچھ لوگوں کی کفالت تو ہم پر واجب اور فرض ہے، جیسا کہ والدین کی کفالت بچوں پر، بوڑھے، ہے نا. اسی طرح اگر والدین جوانے کماتے ہیں تو وہ بچے جو غیر بالغ ہیں یا کماتے نہیں، ان کی کفالت. اسی طرح ایک انسان اگر دادا دادی بھی اس کے زندہ ہے، ماں باپ بھی زندہ ہے، بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے، پردادی پڑنانی بھی زندہ ہے، تو ان پہ بھی وہ خرچ کریں گا. یہ کفالتیں واجب ہے. لیکن اس کے علاوہ میں کسی کو لا کے رکھ لیتا ہوں، بھائی میرے بھائی بہت غریب تھے، لا کے گھر میں رکھ لیا، اب ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں. کیوں؟ جو لوگ زیر کفالت ہوتے ہیں، چاہے رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھا بات؟ ان کو آپ نہیں دے سکتے ہیں. تو آپ کی کفالت میں جو لوگ آ گئے ان پر بھی یاد رکھیے زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ چند اور مقام تھے جہاں لوگ غلط فہمی میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں جہاں نہیں دینا چاہیے. تو الحمدللہ آج ہم نے وہ 8 مد دیکھے جن کو زکوٰۃ دینا ہے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں 10-12 لوگ وہ رکھے جن کو عموماً ہم اپنی زکوٰتیں غلطی سے دے دیتے ہیں، لیکن ان کو دینا نہیں چاہیے. ان جگہوں پر اس بات کو ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھیں. تو ہم نے آج دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے
ہم کو جو ہے ایک عبادت دی زکوٰۃ کی شکل میں، اس عبادت کو ہم خوشی سے کریں اور انہی لوگوں پہ اپنا مال صرف کریں جو لوگ اس کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے مال کو غلط جگہ ہم غلطی سے بھی خرچ نہ کریں، ورنہ اس کا ہمیں بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا آخرت میں کہ اپنے زکوٰۃوں کو ہم نے صحیح سے نہیں نکالا۔ تو زکوٰۃ کو بڑا سوچ سمجھ کے صحیح جگہ خرچ کرنا، ان مد میں خرچ کرنا جن مد میں اللہ نے حکم دیا، یہ بڑا اہم اور ضروری کام ہے۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کریں اور جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا صرف وہیں خرچ کریں، اس کے علاوہ ہم غلطی سے بھی کہیں خرچ نہ کریں، ورنہ وہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوں گی۔ ہاں عام نفلی صدقہ ہو جائیں گا، زکوٰۃ نہیں ہوں گی۔ زکوٰۃ کے لیے اللہ نے خود بتا دیا کہ کس کو دینا ہے، تو اب ہم اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے۔ یہ وضاحت بھی میں نے کی، اسی پر اپنی بات کو میں انشاءاللہ ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زکوٰۃوں کو صحیح انداز سے، صحیح ڈھنگ سے، صحیح حساب کے ساتھ صحیح مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کی زکوٰۃوں کو جو اللہ ہم تیری راہ میں تیری خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان زکوٰۃوں کا ہمیں آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس عبادت کو ہم سے جو اللہ قبول کرے، ہمیں خوشی کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنی زکوٰۃیں نکالنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے زکوٰۃوں کو ہم پورا نکالے، اس میں کسی قسم کا جو ہم کمی بیشی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، کتاب اور سنت پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ نے جانور کی بات بتایا، تو جیسے 15,000 کا، 20,000 کا، 25,000 کا جانور رہتا ہے، تو وہ حساب سے پیسوں کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑیں گی کیا ویسا؟ اور جو مسجد میں جو ہے تو قرآن پڑھاتے ہیں حافظ رمضان کے مہینے میں، تو وہ لوگوں کو ایسا چندہ جمع کرتے رہتے ہیں، اس کو معلوم نہیں رہتا، اس میں کبھی زکوٰۃ ڈالتی ہے تو کیسا کرنا؟ یہ لوگ کوئی ایسا حافظ صاحب ایسا اعلان نہیں کرتے، نہ کوئی وہاں کے ذمہ دار لوگ بھی اعلان نہیں کرتے کہ بھائی کہ جو اپنا ہدیہ مانگ رہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، ایسا کچھ بولتے نہیں۔ بھائی نے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جانور کی زکوٰۃ اس کے مال پر ہوں گی یا کس طرح سے؟ دیکھیے، جانور کی زکوٰۃ اس کے مال پر نہیں ہوتی ہے، جانور کی زکوٰۃ اس کی تعداد پر ہوتی ہے، تعداد، کوانٹٹی، کہ اتنے اگر تعداد میں جانور ہو تو اس میں سے اتنا ایک جانور اس عمر کا زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ تو جانوروں کی زکوٰۃ جانور سے، سونے کی زکوٰۃ سونے سے دی جاتی تھی، چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے، کھجور کی زکوٰۃ کھجور سے، اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جانوروں کی زکوٰۃ اس کے وزن پر یا اس کے قیمت پر نہیں دی جائیں گی، اس کی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ جانور سے نکالی جائیں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ جانور کی زکوٰۃ جانور سے۔ اس کی تفصیلات اگر دیکھنا ہے تو اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے زکوٰۃ کا بیان یا زکوٰۃ کی اہمیت، اس میں بہت اچھے انداز سے پورا چارٹ انہوں نے دیا کہ کتنے بکریوں میں سے کتنی، کتنے اونٹوں میں سے کتنی، پھر کتنے عمر کی، کیسا کیا، ساری تفصیلات بہرحال دی گئی اس میں، انشاءاللہ عزیز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو تفصیلات اس کی مل جائیں گی۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب۔ خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے۔ بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔
دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ رمضان کے مہینے میں جو حافظ قرآن پڑھانے آتے ہیں تو چونکہ وہ وقت دیتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں آ کر، تو لوگ کچھ تحفے تحائف کی شکل میں قیمت پہ کبھی پیسہ بھی دیتے ہیں، تو کیا اس میں زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے تحفے تحائف کی شکل میں جو ہے حافظ کو دیا جاتا ہے تو اس میں لوگ اعلان نہیں ہوتا بھائی نے کہا، اور وہ زکوٰۃ بھی لوگ ڈال دیتے، تو یاد رکھیے اس طرح سے زکوٰۃ کا پیسہ جو حافظ قرآن جو ہے لوگوں کو جو قرآن پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو رمضان میں جو دیا جاتا ہے چندے کی شکل میں دینا درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے، اس لیے کہ وہ ان کے لیے تحفہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ حافظ مستحق بھی نہ ہو زکوٰۃ کا، اور آپ اس کو اس ہدیے میں، حالانکہ بولا بھی آتا ہے حافظ صاحب کا ہدیہ، تو ہدیے میں زکوٰۃ کیسے آئیں گی؟ ٹھیک ہے، ہدیہ مطلب تحفہ، آپ کیا کسی کو تحفہ زکوٰۃ میں دیں گے؟ نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے حافظ قرآن جو رمضان میں قرآن پڑھاتا ہے ان کو لوگ جو ہدیہ دیتے ہیں اس میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا بالکل درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے بہت ساری بار وہ حافظ مستحقی نہ ہو، اس کا مستحقی نہ ہو کہ اس کو وہ رقم دی جائے، تو لہٰذا اس میں اعلان کیا جائے کہ آپ حافظ قرآن کے لیے ہم تحفہ جمع کر رہے ہیں عطیہ، تاکہ وہ بیچارے آئے، ایک مہینہ ہمارے پاس رہے، قرآن پڑھائے، اپنے گھر سے دور رہے، تاکہ انہوں نے جو وقت لگایا کچھ ہم ان کو تحفے میں دیں، اس میں مہربانی کر کے اپنی زکوٰۃ نہ ڈالیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی حافظ قرآن مستحق ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے تو پھر اس کو آپ الگ سے زکوٰۃ دیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو تحفہ مسجد کی طرف سے جاتا ہے اس میں اس کو انکلوڈ نہ کرے۔ جیسا کہ حافظ قرآن ہے، واقعی میں اپنے وطن میں بڑی غربت میں رہتے ہیں، پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو بالکل دیجیے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ عطیے تحفے کی شکل میں نہیں آئیں گا، وہ الگ سے آپ مدد کرنا چاہے تو کریں۔ تو جب مسجد کمیٹی اعلان کرتی ہے، ان کا کام ہے کہ اعلان کرے کہ اس میں زکوٰۃ کا پیسہ شامل نہ کرے، اور زکوٰۃ دینا ہے اگر وہ مستحق ہے تو الگ سے بہرحال ان کو دے، وہ ایک انشاءاللہ الگ مسئلہ ہے۔ السلام علیکم فائز بھائی، کوئی شخص ہے جس نے پلاٹ خرید کے رکھے ہے اور وہ اس نیت سے کہ جیسا آگے چل کے انہیں اپنے خود کے لیے کچھ گھر بنائے یا جس گھر میں رہ رہے اسے درست میں وہ بیچ کے کام ملے، تو ایسے پلاٹوں کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص پلاٹ لے کر رکھتا ہے اس نیت سے کہ اس پہ اپنا گھر بنائیں گا مستقبل میں، یا پھر بچے وغیرہ کو اپنے گھر بنانے دیں گا، تو ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایسا پلاٹ جو آپ نے لے کر رکھا ہو کہ جس گھر میں رہتے ہو، اس گھر کو بعد میں اس پلاٹ کو بیچ کے بنا لوں گا، تو پھر اس پلاٹ پر ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی، ہر سال جب تک آپ کے پاس رہیں گا۔ اس لیے کہ جب آپ نے نیت کی اپنے استعمال کے لیے، اپنے بچوں کے استعمال کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے استعمال کے لیے انسان چاہے جتنے بھی گھر ہو، جتنی بھی جائیداد ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ نے یہ نیت کی اس کو بیچ کر یہ گھر بناؤں گا جس میں رہتا ہوں، تو بیچنے کی نیت آتے ہی ہر سال اس پہ زکوٰۃ لاگو ہو گئی۔ آپ نے ایک پلاٹ لیا کہ اس پر انشاءاللہ میں بعد میں ایک گھر بناؤں گا، ٹھیک ہے، اور 10 سال تک وہ پلاٹ پڑا رہا، آپ کی کوئی نیت نہیں تھی اس کو بیچنے کی، لیکن سوچا تھا اپنا گھر بناؤں گا۔ 10 سال بعد آپ یہ سوچتے کہ نہیں اب اس کو بیچ دیتا ہوں اور جہاں رہتا ہوں اسی کو بنا لیتا ہوں، تو 10 سال تک اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں تھی۔ 10ویں سال جب نیت بدلی، اس کے بعد سے ہر سال 355 ڈیز گزرنے کے بعد اس پر ہر سال آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی بکنے تک۔ لیکن آپ نے 10 سال تک نیت نہیں کی، 10ویں سال نیت ہوئی، 1 سال گزرنے سے پہلے بیچ دیا، بیچ کے یہ گھر بنا لیا، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، چونکہ 1 سال گزرنے سے پہلے آپ نے اس کو کنورٹ کر لیا اپنے گھر کے اندر۔ سمجھے بات؟ تو لہٰذا جن گھروں کو، جن مکانات کو، جن چیزوں کو آپ اپنی ضرورت کے لیے لے کر رکھتے ہیں، ایکسس میں ایکسٹرا بھی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن جن چیزوں کو آپ بیچنے کی نیت سے لے کے رکھیں، یہ سونا بیچنے کی نیت سے لیا، اچھا ہے تو بیچ دوں گا، یہ پلاٹ بیچنے کی نیت سے لیا، اچھی قیمت ہے تو بیچ دوں گا، یہ گاڑیاں بیچنے کے لیے نہیں، اچھی قیمت ہے تو بیچ دوں گا، یہ بھینسیں بیچنے کے لیے لیا، خود کے لیے جو بھینسیں لیتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے دودھ پر رہیں گی جو انکم ہوتی ہے، لیکن بھینسیں بیچنے کا، اب میں بھینسوں کا ٹریڈ کرتا ہوں تو وہ بھینس پھر اس پہ بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ لگ جائیں گی۔ وہ گھوڑے جو استعمال کی اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن بیچنے کی گھوڑوں پر زکوٰۃ لاگو ہو جائیں گی۔ سمجھے آپ؟ مطلب ٹرن اوور مال پہ لگیں گی، اس پہ لمسم، گھوڑا تو اور بک جائے، لیکن لمسم کتنا انویسٹمنٹ ہے 50 لاکھ، تو اس پہ زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی ٹرن اوور پہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو چیزیں آپ اپنے استعمال کے لیے لے کے رکھتے اس پہ زکوٰۃ نہیں، بیچنے کی نیت آتے ہی اس پہ زکوٰۃ لگ جائیں گی۔ شروع میں اگر بیچنے کی نیت نہیں تھی تو جب نیت ہوئی اس کے بعد سے 1 سال سے ہر سال اس پہ زکوٰۃ لاگو ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے ایک پلاٹ لیا بیچنے کی نیت سے، 10 سال تک زکوٰۃ دی اس کی، 10ویں سال سوچ رہا بیچتا نہیں خود گھر بنا لیتا، تو پھر آپ 11ویں سال سے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، لیکن جو 10 سال کی زکوٰۃ دی وہ ہو گئی، چونکہ جب تک بیچنے کی نیت تھی، جب نیت بدل گئی
تو پھر اب حکم بدل جائیں گا. تو لہٰذا اب آپ گھر بنا لیجئے, وہ زکوٰۃ آپ نے دے دی, اللہ اس کا بھی اجر دیں گا, اور آپ نے بعد میں نیت چونکہ چینج کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بات کو ذہن میں رکھیں. لیکن قطن اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کیجیے کہ میں نیت کر کے لیتا ہوں کہ اپنے لیے لوں گا, جبکہ لیتے وقت کیا ہے, بیچنا ہے. لیکن نیت کیا کرو, اللہ کو دھوکہ دینا ہے نا, نیت کرو بیچنا نہیں ہے. چونکہ عارف کالونی کا پلاٹ ہے, 3 کروڑ کا ملا ہوا ہے, ہر سال 3 کروڑ کی زکوٰۃ 7.5 لاکھ جائیں گے. ہو نہیں, نیت کرو ہوتے. ہاں, اللہ کو دھوکہ مت دیجیے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, آپ جو خیالات بھی لاتے ہیں نا, ہم وہ بھی جانتا ہے, سمجھ رہے نا. تو اللہ کو دھوکہ مت دیجیے اللہ کے لیے, وہ سب جانتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی دنیاوی ادارے نہیں ہیں کہ جن کو آپ جھوٹا ٹیکس اسیسمنٹ بتا دیں گے اور پے کر دیں گے اور بچ جائیں گے. یہاں تو دنیا میں بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں آج کل. تو بہرحال آخرت میں اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے. دھوکہ مت دیجیے اللہ کو جس نیت سے. ایسا بھی ہو سکتا ہے میں یہ سوچوں میرے پاس ایکسٹرا منی ہے, کیا کروں پیسہ رکھ کر, سونا خرید لیتا ہوں. سونا بھی خرید کیا کرو, بیوی بچوں کے لیے زیور بنا لیتا ہوں, یہ کرتا ہوں. تو ظاہر سے آتے وہ تو ایک شکل میں آ گیا کیش, اس کو آپ کو دینا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, سونا خریدتے ہیں, سونا خریدنے کے بعد کیا کرتے ہیں, بیٹے تم کو 7 تولے سونا دے دیا, بیٹی تم کو 7 تولے سونا دے دیا. لیکن ایکچوئل مالک نہیں بناتے, وہ خالی ورچولی, تاکہ وہ لیا ہوا سونا بڑھ جائے. چونکہ سونا 8.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہوتا ہے نا, اس میں وہ 7.5 تولہ پرانا تولہ, یاد رکھیے پرانا تولہ ہوتا تھا 11.66 گرام کا. ٹھیک ہے, اور آج کا تولہ ہوتا ہے 10 گرام کا. تو 10 گرام کے حساب سے آج وہ جو 7.5 تولہ ہے وہ بن جاتا ہے 8.5 تولہ, ہوتا ہے 85 گرامس آف گولڈ آج کے اعتبار. تو 85 گرامس پہ لگتا ہے, اس سے زیادہ ہو تو پورے بھی لگتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, 8 تولہ سب کو بانٹ دیتے. تو ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں, اپنا بھی بچ جاتا. لیکن ہے کس کا ایکچوئل مالک کون ہے, خود ہے. لیکن کیا کرے, زکوٰۃ بچانے کر رہے. مت کیجیے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, نیتوں کو جانتا ہے, تو دھوکہ مت دیجیے. لہٰذا جو نیت ہے اس کے اعتبار سے انشاءاللہ آپ عمل کریں. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہمارے پاس ایک گھر میں کام کرنے کو لڑکا ہے, اس کے ماں باپ ینگ ہیں بٹ غریب ہیں, کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایسا لڑکا جس کے ماں باپ ینگ مطلب صحت رکھتے ہیں, توانائی رکھتے ہیں, لیکن صحت مند آدمی بھی اگر صحت ہونے کے باوجود بھی, محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی اتنا نہیں ارن کر پاتا جس میں اپنا گھر چلا سکے, ایک جو عام زندگی ہوتی ہے وہ گزار سکے, تو ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بٹ میں نے کنڈیشن بتا دیا, پہلے سے کوئی ٹرم طے نہ ہو, زکوٰۃ کے بدلے احسان جتایا نہ جائے. زکوٰۃ بھی دیتے نہ رہتے کو ہم تنخواہ کے علاوہ, پھر بھی کام صحیح نہیں کر رہا, کیا احسان نہ جتایا جائے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کو تنخواہ کے پارٹ میں اسٹیفنڈ نہ جوڑا جائے کہ بھائی 10,000 تنخواہ ملیں گی سال کی اور 10,000 زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے, اس سے کوئی ایکسٹرا امید نہ کی جائے کہ بھائی زکوٰۃ دے رہے پھر بھی رات میں ایک بار بلایا تو تانا مار رہا, ہم کو بولتا نہیں آؤں گا, بلکہ رات میں نہیں ہو, کنسیڈریشن نہ ہو, تو بہرحال پھر ٹھیک ہے. اگر آپ سوچے زکوٰۃ دے کے ایکسٹرا کام لیں گے فلاں, تو پھر غلط ہے, یہ درست نہیں ہوگا. تو آپ یہ نیت سے دے کہ اللہ تیرے لیے ہمارا کام کرنے والا مستحق بھی ہے, دے دیجیے, لیکن اس زکوٰۃ کے بدلے کبھی اس سے کسی چیز کی امید مت کیجیے, تو انشاءاللہ اس کو بھی پھر دی جا سکتی ہے. السلام علیکم. کسی غریب کو اگر قرض دیے پہلے اور اب وہ دینے جیسا نہیں ہے, حالات خراب ہے اور اس سے تعلقات بھی دور ختم ہو رہے اب, تو اگر اس کو وہ زکوٰۃ میں اگر پکڑ لیا جائے وقت آنے پر, ایک یہ. دوسرا یہ سوال تھا کہ رشتہ داروں میں اکثریت لوگ نہیں دینا چاہتے کیونکہ ان کا ہر چیز کردار دیکھا جاتا پورا, اور باہر دینا چاہتے جو بہت تھوڑے وقت میں اچھی بات کر لیتا ان کو دینا پسند کرتے, لیکن رشتہ دار کو ہرگز دینا پسند نہیں کرتے, ان کا کاؤنٹ کرتے رہتے کہ ان کو اتنا ادھر سے ملتا اتنا ادھر سے ملتا. بھائی نے 2 سوال کیے. پہلا سوال یہ تھا کہ کسی کو ہم نے قرض دیا ہے, تو کیا قرض دینے کے بعد اگر وہ قرض نہ لوٹائے تو کیا اس قرض کو زکوٰۃ میں کاٹ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے, اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے, ٹھیک ہے, تو جب آپ کی نیت قرض کی تھی تو وہ قرض ہی مانا جائے گا. ٹھیک, اگر آپ کو زکوٰۃ میں کرنا ہے تو اس کے وہ قرض کو آپ زکوٰۃ میں کنورٹ نہیں کر سکتے, آپ کو اس کو الگ سے پیسہ دینا ہوگا زکوٰۃ کا, اور پھر بولنا ہوگا بھائی مجھے میرا دودھار واپس دو, دیتا ہے تو ٹھیک, نہیں دیتا ہے تو ختم. سمجھے آپ, یہ کرنا پڑے گا. کہ تو ایک مسئلہ میرے پاس آیا تھا جب میں نے فتویٰ مانگا تھا, ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ لوگوں کا علاج کر دیتے تھے اور بولتے تھے کہ اس سے 100 روپے فیس نا یہ مستحق ہے, 100 روپے زکوٰۃ کے کٹ نہیں ہوتے, چونکہ 100 روپے آپ کو دینا پڑیں گے. زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے, کسی کو مال دے دینا. تو پہلے ڈاکٹر صاحب کو یہ کرنا تھا, جو پیشنٹ مستحق ہے اس کو دینا تھا 100 روپے, کہ یہ 100 روپے آپ رکھو اور اس سے میری فیس بھی آپ دے سکتے ہیں, آپ پیشنٹ چاہے تو دے یا اٹھ کے وہیں سے بھاگ جائے, وہ اس کا مسئلہ ہے. مالک بنانا ہے. تو جب آپ نے کسی کو ادھار دیا تو ادھار کی نیت تھی. اب آپ کو اگر وہ ادھار کٹانا ہے تو زکوٰۃ میں نہیں کٹیں گی,
آپ کسی اور چیز میں کاٹ سکتے، بھائی تم سے میں نے وہ مال لیا تھا کٹ کر دو، تم نے اب تک نہیں دیے، وہ زمین میں نے لیا تھا میں رکھ لے رہا، وہ کٹ کر دو، وہ ہو سکتا۔ زکوٰۃ دینا ہے تو آپ کو اس کو مالک بنانا پڑے گا، اور مالک بننا پڑے گا، بھیا اگر میرے کو واپس دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بولتا نہیں آج تو میرے کو پارٹی کرنا ہے اور کھا جائے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مالک بنانا کنڈیشن ہے، تو ویسی زکوٰۃ کٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ کر سکتے کہ آپ کا پیسہ کسی نے لیا، آپ کو بھی چاہیے، وہ بھی بیچارہ ڈوب گیا، آپ کسی تیسرے انسان کو کہہ سکتے ہیں اس آدمی نے میرا ادھار لیا تھا نہیں دے پا رہا، اور آپ زکوٰۃ نکلتی ہے، آپ زکوٰۃ سے اس کی مدد کریں، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے وہ میرا قرض لوٹا دے۔ جب وہ مدد کرے تو آپ اس کو جا کے بول سکتے ہیں کہ میں نے کسی کو مدد کا کہا، اگر تم میرا بھی پیسہ لوٹا چکی، میں بھی ضرورت مند ہو چکا ہوں، مجھے بھی سخت ضرورت ہے، میں نے ان سے کہا آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ مجھے دو۔ یہ ایک الگ چیز ہو سکتی ہے ریفرل، لیکن آپ ہی یہ سوچ لیں کہ نیت چینج، اب وہ ادھار زکوٰۃ میں کٹ ہو جائے گا، نہیں ہوگا، آپ کو اس کا مالک بنانا پڑے گا، اس کے بعد اس سے مانگنا پڑے گا، یہ اس میں